کئی کئی صحابہ کا یہ مزاج مبارک تھا، جب تک مہمان ان کے دسترخوان پر نہیں بیٹھتا تھا تو وہ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ ڈھونڈ کر زمانے میں انسانوں کو لے آیا کرتے تھے تاکہ وہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں اور ہم اپنے دسترخوان سے اس کو لقمے کھلائیں، اور خدا کے ساتھ یہ مبارک تجارت کریں، اور نفع بخش یہ تجارہ ہمیں فائدہ حاصل پہنچائے اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو۔ جب سے یہ انسانوں نے کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی دنوں سے انسانوں میں افراتفری، بے سکونی، بد اخلاقی، بد مزاجی، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب انسان اپنے دسترخوان کو کشادہ کیا کرتے تھے تو خوشحال بن جایا کرتے تھے۔ جو انسان افطار کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے ان کے رزقوں میں برکت داخل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا یہ ضرور کیا کرو، اگر ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، لوگوں کے لیے اہتمام کیا کرو۔ اسی پانی پلانے کی برکت سے مالک بے نیاز تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر سکتا ہے، تمہاری نجات بھی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں، تمہاری مغفرت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اور تمہارے لیے تمہاری دعائیں قبول بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سبب چھوٹے چھوٹے دکھنے میں لگتے ہیں مگر ان میں اجر بہت زیادہ ہیں اور فوائد مالک بے نیاز نے بہت زیادہ رکھے ہیں۔ تو اپنے افطاری میں لوگوں کو شریک کیا کریں، ایک ہی کیوں نہ ہو، اور جب اتنا بن جائے گی کہانی تو مالک بے نیاز اس ایک لقمے کے صدقے، ایک پانی کے گھونٹ کے صدقے سے، ایک کھجور کے صدقے سے تمام کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور دسترخوان کو آسان کر دیتا ہے، اس کو کشادہ فرما دیتا ہے، اس کے لیے برکتیں ڈال دیتا ہے، اپنی رحمت شامل حال کر دیتا ہے۔